السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روحانی اور مذہبی پیشوا تھے جن کا اشارہ تقدیر بدلنے کے لیے کافی تھا۔ بھلا اس مقبول درگاہ کی کرامتوں کا بھی کوئی شمار ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کی زندگی ایک ایک واقعہ اور کرامتوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے جو کرنا چاہا وہ کر دکھایا، جس کا اشارہ کیے وہ ہو گیا۔ آپ کی دعا عرش تک پہنچتی تھی، ادھر منہ سے نکلتی اور ادھر قبولیت کا درجہ حاصل ہوا کرتا تھا۔ آگے کچھ ویڈیو میں کرامتیں ہم نے بتائی ہے، آج کچھ واقعات اس ویڈیو میں معلوم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ قطب الدین اختیار ککی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب تک حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کبھی آپ کو ناراض ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک روز خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں اور ایک دوسرا خادم شیخ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں ایک شخص شیخ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پکڑ کر برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت پیر و مرشد نے اس شخص سے جھگڑا کرنے کی وجہ معلوم کی۔ اس نے جواب دیا، یہ میرا قرض دار ہے اور قرضہ ادا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ اس پر حضرت پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کو غصہ آ گیا۔ تنن اپنی چادر مبارک اتار کر زمین پر ڈال دی اور آپ فرمانے لگے، جس قدر تیرا قرضہ ہے اس چادر سے لے لے، مگر خبردار زیادہ لینے کی کوشش نہ کرنا۔ اس شخص نے اپنے قرض سے کچھ زیادہ لے لیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ وہ دیکھ کر چلانے لگا اور معافی مانگی۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کا ہاتھ فوراً درست ہو گیا اور وہ حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ ایک گھنے جنگل سے گزر کر رہے تھے کہ وہاں آپ کا سامنا ایک غفران لٹورے سے ہو گیا، جن کا کام یہ تھا کہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے اور اگر کوئی مسلمان مسافر ہوتا تو سامان لوٹنے کے علاوہ اسے قتل بھی کر دیتے تھے۔ جب وہ ڈاکو بری نیت سے آپ کی طرف آئے تو عجیب تماشا ہوا۔ جس ہتھیار بند گروہ نے سینکڑوں ہزاروں مسافروں کو بلا وجہ خوف و خون سے تڑپایا تھا، آپ کی ایک ہی نگاہ سے تھر تھرا اٹھا اور قدموں میں گر کر بڑی عاجزی سے عرض کیا، ہم آپ کے غلام ہیں اور نظر کرم کے امیدوار ہیں۔ جب وہ اپنے برے کاموں سے توبہ کرنے لگا تو آپ نے ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیا اور ان کو نصیحت فرمائی کہ کبھی کسی کا مال کو اپنے لیے حلال نہ سمجھیں۔ سفر میں مالا مال۔ کہتے ہیں کہ سیر و سفر کے دنوں میں ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اوے الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صاحب الدین سہرواری رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی مسئلے پر بات چیت کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک کم عمر لڑکی تیر کمان ہاتھ میں لیے ہوئے گزری۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ لڑکی دہلی کا بادشاہ ہوگی۔ آپ کی یہ پیشگوئی اس طرح ہوئی کہ وہ لڑکا سلطان سمو الدین التمش کے نام سے دہلی کے تخت پر بیٹھا اور 36
26 साल तक उड़े